Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is history of agriculture. In last class, we have covered effect of climate on crop production. We have also covered different climatic elements. تو ہم جو ہے اس کو جو ہے نا اس ہسٹری آف ایگریکلچر کے بعد اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. یہ بیسیکلی جو ہسٹری آف ایگریکلچر ہے یہ ہم نے جو ہے پہلے کور نہیں کیا تھا. یہ آپ کے میڈ کا جو ہے وہ اس میں ٹاپک ہے، میڈ میں شامل ہے. یہ اس وجہ سے میں نے جو ہے نا آج اس کو آپ کو کور کروا دوں گا تاکہ پیچھے سے جو ہم نے ایک ٹاپک چھوڑا تھا وہ جو ہے نا اس میں کور ہو جائے. اس کے بعد پھر جب یہ کور ہو جائے گا دین وی ول کنٹینیو آور افیکٹ آف کلائمیٹ آن کراپ پروڈکشن اینڈ کلائمیٹ آف پاکستان. ہم اس کو فردر کنٹینیو کریں گے. لیکن یہ جو پیچھے ایک ٹاپک اسکپ ہوا تھا یہ بیسیکلی جو ہے نا میں چاہوں گا کہ اس کو کور کرا دیا جائے تاکہ آپ کے جو میڈ کا ایگزام ہے اس میں کوئی ایسا ٹاپک رہ نہ جائے جو ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے کور نہ کیا ہو. تو اس میں جو ہے ہسٹری آف ایگریکلچر کے حوالے سے جو ہے نا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے فلاح. فلاح بیسیکلی دیٹ از یوز فار دی سکسیس آف ہیومن بینگ، کہ انسانوں کی کامیابی جو نا فلاح کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عربک کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے جسے فلاحت کہتے ہیں، دیٹ از یوز فار دی ایگریکلچر. فلاحت جو ہے نا ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں یہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا ونڈرفل لگے گا کہ جب مین نے بیسیکلی ایگریکلچر سٹارٹ کہاں سے کی. ہسٹری ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو جو ہیومن بینگ نے ایگریکلچر سٹارٹ کہاں سے کی، ہم یہ کہتے ہیں اٹ از رائٹ فرام ہز کریشن. جب یہ تخلیق ہوا انسان جو بیسیکلی اس وقت جو ہے نا یہ اس نے ایگریکلچر سٹارٹ کی. اس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو زراعت کی ضرورت تھی. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیومن نیچر کے اندر جو ہے نا یہ زراعت امپریگنیٹڈ ہے. مین ان کے اندر ہیومن نیچر میں ہی موجود ہے یہ زراعت. اگر ہم اسلامک اس میں دیکھیں، ہسٹری کے اندر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ایگریکلچر تو سٹارٹ ہی پیراڈائز سے، جنت سے ہی ہو گئی تھی، جہاں جو ہے نا ایون بیفور دی ہیومن کریشن، اس سے بھی پہلے جو ہے زراعت شروع ہو چکی تھی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام وہاں موجود تھے. انہوں کو جو ہے نا شیطان نے بہکایا. وہ ایک جو ہے نا ایک چیز جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، ایک فروٹ تھا یہ جو انہوں نے وہ کھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ود دی لیوز جو ہے نا. تو یہ اس طریقے سے اب وہ فروٹس کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی مینز ہیومن کریشن سے پہلے جو ہے نا اسلامک ہسٹری یہ کہتی ہے ایگریکلچر واز پریزنٹ. انہوں نے کوئی چیز کھائی تھی دیٹ واز فروٹ، وہ بیسیکلی ہیومن کریشن سے پہلے ہی موجود. پھر انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا، اپنے شرم گاہوں کو چھپایا. تو بیسیکلی ظاہر ہے کہ یہ پتے بھی ایگریکلچر کی پریزنس کی ایک انڈیکیشن دیتے ہیں. پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ہے نا جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو بیسیکلی جو ہے نا ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ بھیجا گیا ایک فروٹ کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر کے. ڈیفینیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس ایگریکلچر کی وجہ سے ہی جو ہے ان کو زمین کے اوپر بھیجا گیا. ان کو جنت سے جو ہے نا وہ باہر آئے. تو ایک جو ہے نا سطحی اگر دیکھا جائے تو ارائیول ایٹ دی ارتھ بھی بیسیکلی ہم جو ہے نا وہ مانتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم ہسٹری مسلم ایگریکلچر کی جو ہے ان کو دیکھیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ مکہ کا سفر کیا تو یہ ایک ڈیزرٹ، ایک ویلی تھی جس کے اندر جو ہے نا وہ رہے. اور پھر وہاں جو آب زمزم کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آب زمزم دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا وہ پاؤں سے وہ وہاں
وہاں سے آب زمزم نکلا، تو بیسیکلی اس وقت بھی جو ہے نا انہوں نے حضرت جو ہے نا انہوں نے پرے کیا تھا کہ او اللہ bless the people of this desert valley with fruit, vegetable and cereals. تو یہ بھی ہمیں اس چیز کی انڈیکیشن دیتی ہے کہ یہ زراعت کتنا پرانی ہے، جو ہیومن ہسٹری یہ بتاتی ہے. تو یہ تو تھی جو ہم کہتے ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوئی. یہ ہیومن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں جو ہے نا یہ جو ہے نا جو ایون جنت کے اندر ہیومن کریشن سے پہلے بھی موجود تھی. پھر ہم زمین کے اوپر دیکھیں تو ہمیں وہ واقعہ نظر آتا ہے حضرت آدم علیہ حضرت بی بی ہاجرہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو بیسیکلی ہمیں یہ ساری انڈیکیشن ملتی ہیں کہ زراعت کہاں سے آئی. اب اگر ہم نان مسلم سائنٹسٹ کا جو کہ ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مین جو ایوالو ہوا ارتھ پہ، یہ سم تھنگ 1.5 ملین ایئرز اگو. وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر انسان آیا تھا. یہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا یہ ایک منکی کی شکل تھی، ایک بندر کی شکل میں تھا، جس نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا یہ فیٹ کے اوپر جو ہے نا بعد میں سیدھا ایریکٹ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. وہ پہلے بندر کی طرح تھا، پھر 2 پاؤں کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت جو ہے نا اس کو ہومو ایریکٹس کہا جاتا تھا. جو اس طرح کا جو آدمی تھا اس کو ہومو ایریکٹس یا جاوا مین بھی کہتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیٹر یہی جاوا مین جو تھا یہ ماڈرن مین میں ٹرانسفارم ہو گیا. تو زولوجیکلی جو ماڈرن مین تھا اس کو ہومو سیپین کہا جانے لگا. سیپین کیوں کہتے تھے؟ ڈیو ٹو ہز لرننگ ہیبٹ. اس میں سیکھنے کی صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہومو سیپین یہ نام دیا گیا. اب ان دی بگننگ تو یہ دیکھا گیا کہ یہی جو مین تھا اس نے اپنی زندگی جو ہے وائلڈلی گزاری. تو یہ ایرا آتا ہے جب بیفور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے، یہ 7700 سے 8700 بی سی کا جو ایرا ہے، انہوں نے جو ہے نا اس دوران پہلے تو وائلڈ تھے. اس دوران انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ہے نا یہ شکار وغیرہ کر کے وہاں اس کے ذریعے جو ہے نا یہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. تو یہ دے اسٹارٹیڈ ٹو پیٹ اینیملز. انہوں نے جو ہے نا یہ اینیملز پالنے شروع کر دیے. اینڈ جو ہسٹری کے اندر جو چیز آتی ہے کہ جو فرسٹ پیٹ اینیمل تھا ایون وہ ایک ڈاگ تھا. تو اس کو وہ جو ہے نا ہنٹنگ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. مینز شکار وغیرہ کر کے اسی ڈاگ کو شکار وغیرہ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. کلٹیویشن آف کراپ پلانٹ جو ہے یہ سم تھنگ 7500 بی سی میں شروع ہوئی. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایگریکلچر سائنس کیم انٹو ایگزسٹنس. اب اس کے لیے جو ہے نا کراپ کو گرو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو ہیومن بینگز تھے انہوں نے زمین کو جو ہے نا وہ ہل چلانا شروع کیا. لیکن جو پرانے قدیم جو ٹولز تھے جو کہ فارمر استعمال کیا کرتے تھے دیٹ ور میڈ اپ آف ووڈ اینڈ اسٹون. تو یہ جو لکڑی اور پتھر کے اس طرح کے جو ہے نا یہ ٹول ہوا کرتے تھے. یہ بعد میں آئرن کی ڈسکوری ہوئی اور اس کے بعد یہ ڈسکوری بیسیکلی ایگریکلچر کو ریولیوشنائزڈ کر دیا. اس نے جو بہت ساری جو ہے نا ضروریات جو رائزنگ پاپولیشن کی تھی یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پوری ہونے کا جو ہے نا ایک امید پیدا ہو گئی. لیٹر آن جب یہ ٹولز بھی یوز ہونے لگے تو یہ ریئلائز کیا گیا کہ اگر ہم فیلڈ کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے we cannot enhance productivity of soil. ہم پروڈکٹیوٹی کو انہانس نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جو ایگرونومی ہے اس وقت ایگزسٹ ہوئی، اس وقت یہ سائنس جو ہے سامنے آئی. اینڈ جب یہ ہم ایرا فردر دیکھتے ہیں کہ بٹوین 6500 اینڈ 7500 بی سی یہ جو تمام یہ جو لوگ تھے یہ یہاں ہنٹنگ جو پہلے کر رہے تھے، ہنٹنگ اور گیدرنگ سے یہ ایگریکلچر کی طرف ہے. ہنٹنگ تو یہ شکار کرتے تھے اور گیدرنگ یہ تھی کہ جو وائلڈ فوڈ تھے، ویجیٹیبلز تھیں، ان کو اکٹھا کرتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے. تو ہنٹنگ اور گیدرنگ کے ایرا سے یہ پھر ایگریکلچر کی طرف آ گئے، یہ اپنی کاشتکاری کی طرف آ گئے. دین دیر کم دی ایرا آف شفٹنگ ایگریکلچر. اب ظاہر ہے جب کاشتکاری سٹارٹ کر دی
یہ بہت پریمیٹیو شفٹنگ ایگریکلچر ہم کہتے ہیں، اٹ از ویری پریمیٹیو فارم آف ایگریکلچر، بہت قدیم ایگریکلچر ہے، بہت کروڈسٹ ٹول استعمال کرتے تھے، بہت پرانے ٹول تھے۔ اب اس میں آپ پکچر میں نے لگائی ہے، یہاں آپ غور سے ذرا دیکھیں گے، یہ ایک پرائمری اور سیکنڈری ایک فارسٹ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، فارسٹ کے کچھ ایریے کو کٹ کر کے اس کو برن کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے، اور جو نیچے جو ویجیٹیشن ہوتی تھی اس کو جلا دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو یہ کچھ عرصہ تک وہاں وہ کاشتکاری شروع کر دیتے تھے۔ اب کاشتکاری جو ہے نا، جب یہ دیکھتے تھے کہ اب یہ جو ویڈز وغیرہ یا پیسٹ وغیرہ زیادہ آ گئے ہیں، یہ اب سیکنڈری ویجیٹیشن یہاں مینشن کی گئی ہے، یہ بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو پھر کیا کرتے تھے، اس فارسٹ کو، اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، نئی جگہ پہ شفٹ ہو جاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں شفٹنگ کلٹیویشن، کہ مینز ایک جگہ پرماننٹ کاشتکاری نہیں کرتے تھے، وہ ایک جگہ سے شفٹ ہو کے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، پھر دوسری جگہ بھی جب دیکھتے تھے کہ اب جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ ان کیڑے مکوڑے بہت ہو گئے ہیں، تو وہاں سے شفٹ کر کے پھر اور جگہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ میں نے جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس اس وقت ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ اس کو ہم ختم کر دیں، یا کوئی پیسٹ وغیرہ کے لیے کوئی اس طرح کی پیسٹیسائڈ کوئی نہیں ہوتی تھی، تو وہ بیسیکلی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین جو ہے نا، یہ اب بالکل فارغ ہو چکی ہے، اس کو اب کاشت نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی کو چھوڑ کے انہوں نے آگے کی طرف موو کر جانا، شفٹ کر جانا، دیٹ از کالڈ شفٹنگ کلٹیویشن۔ اس کو ہم، یہ جو بیسیکلی جب وہ زمین چھوڑتے تھے، ایک زمین سے چھوڑ کے جب دیکھتے تھے کہ وہاں بالکل ہی بہت زیادہ جو ہے نا جڑی بوٹیاں آ گئی ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے تھے، اس کو ہم کہتے تھے دیٹ از اسارٹیج سسٹم۔ تو یہ کلٹیویشن آف کراپ ٹل دی لینڈ از کمپلیٹلی وارن آؤٹ، تو یہ اس وقت تک کاشتکاری کرتے تھے جب زمین جو ہے نا بالکل فرٹیلیٹی ختم ہو جائے، اس کی وارن آؤٹ ہو جائے، تو اس وقت تک اس کو ایک زمین کو کاشت کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اس میں آئیڈیا یہی ہے، ایک فارسٹ کی جگہ انہوں نے صاف کی، کٹ کیا، اس کو برن کیا، وہاں کاشتکاری شروع کر دی، جب یہ زیادہ وہاں دیکھا کہ اٹ از ہیویلی انفیسٹڈ ود دی ویڈز اور سائل بارن پیسٹ، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہو چکی ہیں، اس کو وہاں سے چھوڑ کے نئی جگہ پہ شفٹ کر گئے۔ تو یہ ایک اسارٹیج سسٹم ہوتا ہے which is contrary to فیلو سسٹم۔ فیلو کہا جاتا ہے جب آپ ایک زمین کو خالی چھوڑ دیں، وداؤٹ اینی کراپ چھوڑ دیں، دیٹ از فیلو سسٹم۔ تو یہ جو ہے نا، یہ وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جہاں جڑی بوٹیاں آ گئی ہیں، تو یہ زمین تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری، جو ورلڈ ایگریکلچر ہسٹری ہے، اس میں ایک سبسیڈری فارمنگ آتی ہے۔ یہ ایک سیٹلڈ فارمنگ تھی، پریویس تھی تو شفٹنگ تھی نا، کہ ایک جگہ سے شفٹ ہوئے دوسری جگہ چلے گئے۔ یہ ایک سیٹلڈ فارمنگ کا دور آتا ہے، جس میں جو پیپلز تھے وہ گروپ کی شکل میں جو ہے نا کسی ندی کے کنارے یا دریا کے کنارے جو ہے نا یہ ایک پرماننٹ ولیج بنا کے وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو زمین تھی، اب یہ شفٹنگ میں نہیں آئے، یہ وہاں کیا کرتے ہیں، اس زمین کو ریگولر بیسس پہ کاشت شروع کر دیتے ہیں، سیم لینڈ کو۔ لیکن ٹولز اگر ہم دیکھیں، جس طرح جو شفٹنگ کلٹیویشن میں کروڈسٹ ٹول تھے، پرانے بہت ٹول تھے، ہیئر ٹولز کراپنگ میتھڈز ور پریمیٹو، یہ ہمیں بہت قدیمی ٹولز، بہت قدیمی جو ہے وہ کراپنگ میتھڈ جو ہے یوز کیے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور دور آیا، جس پہ ایک تھوڑی سی جیسے انسان کی دانست میں اضافہ ہوا، دین سبسسٹنس فارمنگ کا دور آتا ہے۔ یہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از دی ایڈوانسڈ فارم آف پریمیٹیو ایگریکلچر، یہ قدیم ایگریکلچر کی ایک ایڈوانس فارم ہے۔ جہاں سبسسٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خوراک اپنی ضروریات کے لیے پورا کریں، اپنی ضروریات کے لیے اگائیں اور اس کو جو ہے کھائیں۔ مینز پرنسپل یہ ہوتا ہے، گرو اٹ اینڈ ایٹ اٹ، مینز اتنا اگاؤ جتنا اپنی ضرورت پوری ہو جائے، گرو کرو اور اس کو کھا جاؤ۔ تو یہ اپنی ضروریات کے لیے اگانا، دیٹ از سبسسٹنس فارمنگ۔ تو یہ ہم آگے کہہ سکتے ہیں اٹ از ریفرڈ ٹو ایز ریزنگ دی کراپ اونلی فار فیملی نیڈس، جو اپنی فیملی کی ضروریات کے لیے جو ہے آپ اگاتے ہیں، دین دیٹ از سبسسٹنس فارمنگ۔ تو اس کے بعد ایرا آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مکس فارمنگ کا، جس میں ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ یہ کمرشل سکیل کے اوپر جو تھے وہ اینیملز نہیں پالے جاتے تھے،
یہ جہاں تک ہم شفٹنگ کلٹیویشن یا سبسیڈری فارمنگ یا سبسسٹنس یہ کی طرف آئے ہوئے ہیں، ابھی اسٹیل جو ہے وہ صورتحال نہیں تھی. مکس فارمنگ میں وہ کنسپٹ ہوا جس کے اندر فارمنگ کے اندر ایون کراپ اور ایون اینیمل کمپوننٹ دونوں انکلوڈ تھے. جو سیم فیلڈ تھا دیٹ واز یوز بوتھ فار کراپنگ اینڈ گریزنگ، ایک ہی فیلڈ کے اوپر آپ کراپ بھی لگا رہے تھے، اس کو اینیمل کی گریزنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک مکس فارمنگ سٹارٹ ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک کنسپٹ آیا کہ اب جہاں تک اسٹل مالکانہ حقوق کا کنسپٹ نہیں تھا، تو آگے وہ کنسپٹ آتا ہے ہسٹری کے اندر کہ یہ کنسپٹ آف پراپرٹی اینڈ لینڈ، مالکانہ حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے کوئی مالک نہیں تھا زمین کا، کوئی ایک زمین ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا شفٹ کر گئے، یا سب کہ پرماننٹ سیٹلڈ فارمنگ کی طرف ہے، یا جانور رکھنے شروع کر دیے. ابھی تک وہ کنسپٹ نہیں تھا کہ یہ کوئی پرسن زمین کا مالک ہے. تو جب یہ کنسپٹ آیا کہ زمین کی ملکیت کے حوالے سے کنسپٹ آیا، دین اب ظاہر ہے کہ جو انڈیویجول جو کہ مالک تھا that were given right to earn from the land by using improved method of cultivation. اب مالک جو تھا اس نے کہا کہ چونکہ اب یہ زمین میری ہے، ملکیت ہے، میں جتنا جو ہے اس کو بہت اچھے میتھڈز یوز کروں گا کلٹیویشن کے، ڈیفینیٹلی میری انکم بڑھے گی. تو آنرز جو تھے انہوں نے بہت اچھے پلانٹس جو ہے وہ ڈومیسٹیکیٹ کیے. ڈومیسٹیکیٹ ہوتے ہیں انہوں نے جو وائلڈ پلانٹس کو آپ کراپ پلانٹ کے طور پہ اس کے سلیکشن کر کے آپ یوز کر لیتے ہیں، دیٹ از ڈومیسٹیکیشن. تو انہوں نے بہت پلانٹس، اچھے پلانٹ ڈومیسٹیکیٹ کیے، ان کو ہی امپروو کیا، ان کو فردر جو ہے ان کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم ورائٹی کو بھی امپروو کرتے ہیں تھرو بریڈنگ، ہم اس کا جینیٹک پوٹینشیل انہانس کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے انہی پلانٹس کو ساتھ ساتھ امپروو کیا. اب یہ تو تھا جب پراپرٹی اینڈ لینڈ یا ملکیت کا کنسپٹ آیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیوڈل ایگریکلچر یا جاگیردارانہ نظام کا سسٹم آتا ہے، جس میں جو سلیوز ہوتے ہیں، بونڈڈ لیبر آ جاتی ہے کہ محنت مشقت والی مزدوری اور غلام وغیرہ اس طرح کا صورتحال آ جاتی ہے. یہ اس فیوڈل ایگریکلچر کے اندر، جاگیردارانہ نظام کے اندر، یہ ایک بہت بڑا سورس آف لیبر تھا. یہ جو بونڈڈ لیبر تھی، یہ جو سلیوز غلام ہوتے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم ورلڈ ایگریکلچر میں اگر دیکھیں تو یہ ایک جو ہے نا دو بہت بڑی آفات آتی ہیں کہ ایک 14 سینچری میں طاعون کی وبا آتی ہے، پلیگ ہم کہتے ہیں، یہ بہت پھیلتا ہے اور یورپ کے اندر یہ بہت زیادہ پلیگ پھیلا. پھر اس کے بعد وار آئی ہے جو 14-15 سینچری کی، یہ ایک وار ہسٹری کے اندر آتی ہے جو ایمن بہت لمبے عرصے تک، بعض آپ کو ہسٹری میں ملے گی ایمن 100 سالوں تک یہ جو ہے نا چلتی رہی، جس میں یہ تقریباً بہت سارے جو دیہات تھے وہ صفحے ہستے سے مٹ گئے. مچ آف دی ایریبل لینڈ واز ابنڈنٹ. بہت ساری جو زمین ایسی تھی جو کاشت کر رہے تھے وہ بالکل ختم ہو گئی. اب لوگ کافی سارے اس وقت جو ہے مر چکے تھے. دیر واز شارٹیج آف لیبر ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ جب اتنا لمبے عرصے تک یہ 14-15 سینچری کی وار آتی ہے تو یہ اس وقت یہ لیبر کی بہت شارٹیج ہوتی ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم صرف ہوا کیا، چونکہ زمین بھی بالکل جو ہے نا وہ بہت ساری وہ خراب ہو چکی تھی، بالکل جو ابینڈنڈ ہو چکی تھی. اب جو بیسٹ لینڈ تھی، لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے اتنے اور لیبر بھی بہت کم تھی. تو اس وقت اب ظاہر ہے اس وقت مشینی دور اتنا نہیں تھا، تو اب وہاں جو ہے جو بیسٹ لینڈ تھی وہ اس کو صرف کاشت کی گئی. بیسٹ لینڈ واز کیپٹن کلٹیویشن، سے جو بہت اچھی زمینیں تھیں ان کو کاشت کیا گیا، باقی جو زمینیں تھیں اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. تو اب آگے ہم 16 سینچری کی طرف اگر آئیں، پاپولیشن جیسے جیسے بڑھتی گئی، دین پروڈکشن واز اگین ایکسپینڈڈ. کیش کراپ کی کلٹیویشن سٹارٹ ہوئی. کیش کراپ وہ جس کو آپ سیل کر کے پروفٹ کما سکیں، تو وہ کیش کراپ کی کلٹیویشن سٹارٹ ہو گئی. دین آپ نے مختلف کنٹریز کو جو ہے نا یہ فوڈز کی سپلائی شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف آ گئے. ایون 18 سینچری میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ماڈرن ایگریکلچر سٹارٹ ہوئی. اب اس میں بہت ساری جو
کسی باہر کے ملک میں کوئی ایگزوٹیو کراپ تھی، جو باہر کے ملک کے اندر کوئی کراپ تھی، ان کا بیج لے آئے، وہ یہاں لگایا گیا. اسی طرح اینیملز کے باہر کے ملکوں سے آئے، یہ مطلب مختلف کنٹریز نے دوسرے ملکوں سے لے کے وہاں جو ہے نا انہوں نے وہ کراپس لگانی شروع کی. اینیملز جو ہے نا وہ لے کے آئے جو بہت اچھے اچھے اینیملز تھے. اسی طرح جو ہے نا فارم امپلیمنٹس جو ہے وہ لیٹسٹ فارم امپلیمنٹس یوز کرنے شروع کر دیے. تو یہ ایک ماڈرن ایگریکلچر یہ اس وقت جو ہے نا یہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ سم تھنگ 18th سینچری کے اندر. دین دیر کمز دی ایرا آف 19th سینچری، جس میں یہ جو تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس ہوا. تو فنڈامنٹلز اینڈ بیسک سائنسز کے اندر، ایون ایگریکلچر کے اندر یہ ساری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی. لیبورٹریز بنی، ایون ڈفرنٹ فارمز، ریسرچ اسٹیشن، بکس، جرنلز، ریسرچ جرنلز، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ انٹروڈیوس ہوئی. اگر ہم یہ جو ہے 19th سینچری کے بعد پریزنٹ ڈے ایگریکلچر کو دیکھیں، دیٹ از ناٹ میئرلی پروڈکشن اورینٹیڈ. اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف پروڈکشن اورینٹیڈ نہیں ہے، اٹ از بیکمنگ بزنس. یہ اب بزنس بن چکا ہے جس میں بہت سارے انٹرپرائز ہیں. دیٹ از لائف سٹاک بھی ہے، ڈیری بھی ہے، فشری بھی ہے، اب بہت ساری اس میں اور جو ہے انٹیگریٹڈ اس سے ریلیونٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک بزنس اب بن چکا ہے، یہ جسٹ اب پروڈکشن آف میئرلی پروڈکشن آف کراپ نہیں ہے. تو یہ جو تھی ایک بریف سی جو ہے نا ہسٹری تھی ایگریکلچر کے. اور اس حوالے سے کوئی آپ کے جو کوسچنز؟ ہاں جی، کسی کو کوئی کوسچن ہے ہسٹری کے حوالے سے؟ سر آپ نے بتایا کہ مین کی کریشن سے پہلے بھی ایگریکلچر کا کانسیپٹ تھا، تو سر اس وقت کس طرح یہ اسے گرو کیا جاتا تھا اور اسے کاٹا جاتا تھا؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ وہ ہیں، ایسے سمجھ لیں کہ کچھ جو راز ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے. تو یہ وہ معاملہ اس کو اس ذات کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کیا گیا ہے. جنت کے اندر یہ قرآن پاک کے اندر یہ سارا آتا ہے، تو وہاں ڈیفینیٹلی کیسے ہوتا تھا یہ اوپر والے. باقی جہاں تک اگر زمین کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی جو یہ وائلڈ ویجیٹیشن ہوتی تھی، تو وائلڈ ویجیٹیشن کی ڈومیسٹیکیشن کی گئی تھی. مینز شروع میں بیج نہیں تھے نا ایسے جیسے اب کراپس کے بیج ہیں. ڈومیسٹیکیشن یہ تھی کہ ان میں سے جو وائلڈ پلانٹس تھے اس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ کون سا جو ہے نا پلانٹ ہے جو کہ فوڈ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کو سلیکٹ کر کے اس کی بیج کی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ جو بریڈنگ ٹیکنیکس کے ذریعے اس کو پھر امپروو کر کے آج کی جو ظاہر جو ورائٹیز دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان کے بھی جو ہے جو کہاں سے ایوالو ہوئی، کہاں سے کراس ہوا، مین پیرنٹ کون سے تھے، یہ ساری ہسٹری بریڈرز کے پاس ہوتی ہے. اب مین پیرنٹ آپ دیکھیں گے تو وہ جو تھے وہ وائلڈ ان کے وہ تھے، جو وائلڈ اینسسٹرز تھے مین وہ تھے، جہاں سے یہ آج کی جو ہے نا یہ امپروومنٹ ہوتے ہوتے پھر یہاں تک آ گئی. تو ظاہر ہے کہ زمین یہ چٹیل بیابان تو نہیں تھی نا، یہاں جو ہے نا اس کے اندر جو خودرو ویجیٹیشن اس طرح کی تھی. اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہاں سے پھر فردر اس کی ڈومیسٹیکیشن ہوئی، اس میں سے سلیکشن ہوئی، سلیکشن ہو کے پھر وہ نئی چیزیں اس میں سے جہاں ڈیولپ ہوئی. ہاں جی نعمان، یہ پیپر میں اس کا کوسچن کس ٹائپ کا بن کر آئے گا؟ پیپر میں کوسچن جو ہے نا یہ آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں. کوسچن تو بہت سارے بن سکتے ہیں. تو چونکہ جو میڈ ایگزام ہیں وہ آپ کے جو ہے نا وہ ہونے فزیکل، تو فزیکل کے اندر کوسچن جو بھی بنے آپ کو تو تیاری کرنی ہے، آپ تیاری کریں.